Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سے معافی حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ اور چونکہ اس عشرے میں عموماً لوگ اپنا اپنا صدقہ فطر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کچھ لوگ صدقہ فطر کے متعلق دریافت کرتے ہیں، اس لیے یہ چاہا کہ صدقہ فطر کے متعلق بھی ہمارا ایک کلپ بیان ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کہتے ہیں روزہ چھوڑنا، یعنی روزے ہم نے رکھے ہیں ایک مہینے کے اور اس کے بعد کیا ہے؟ افطار ہے۔ اب روزے جو ہم نے ایک مہینے کے رکھے ہیں، اس دوران روزہ اس مہینے میں ہم سے جو بھی لغو گفتگو ہوئی، بیہودہ کلام ہویا، کوئی ایسی اور باتیں ہوئیں جو کہ روزے کے ادب کے خلاف تھیں، تو یہ ان باتوں کی وجہ کی طرف سے یہ کفارہ ہو جاتا ہے اور ہمارے روزے بارگاہ الہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کے حدیث ہے سنن ابو داود اور سنن نسائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری دنوں میں کہ آپ نے فرمایا اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ حضور نے آخری دنوں میں فرمایا کہ لوگوں اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو، اور پھر خود ہی وہ صدقہ کتنا ہو، کون کون سی چیزوں کا ہو، حضور نے بیان فرما دیا۔ اس طرح دوسری حدیث میں ترمذی شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا جو مکہ کے بازاروں میں اور کوچوں میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اس طرح تیسری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا اور فرمایا کہ لغو بیہودہ کلام سے یہ روزے کی طہارت ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کے کھانے کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ اب یہ احادیث سے صدقہ فطر کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے صدقہ فطر کون دے؟ اس کا ایک جو جواب فقہاء کرام نے لکھا ہے، صدقہ فطر اس پر واجب ہے، یعنی واجب الادا ہے، ضروری ہے کہ وہ ادا کرے، نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہے، اس کے روزے قبول نہیں ہیں۔ جو کون شخص؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اب جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ صرف سال میں ایک مرتبہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اس مال سے جس کو پورا سال گزر گیا، پورے گھر والوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن صدقہ فطر کیا ہے؟ باپ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی ساری اولاد کی طرف سے، اگر کوئی گھر میں کام کرنے والا نوکر ہے یا بیٹی ہے، کوئی بیٹا ایسا کوئی کام کرنے والا ہے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اگر گھر میں نیا بچہ پیدا ہوا، عید والے دن ہی کیوں نہ پیدا ہوا، اس کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اب اس کے مزید مسائل ہیں، کیونکہ سارے مسائل ایک ہی بیان میں جو ہے وہ سارے نہیں ہو سکتے۔ اب ہم جو ہے وہ صدقہ فطر کتنا ہے اور کن کن چیزوں کا ادا کیا جا سکتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ صدقہ فطر موجودہ دور کے اعتبار سے جو عام کمزور ترین شخص ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا ماڑا بندہ ہے، دیہاڑی کرنے والا ہے، تھوڑی سی تنخواہ ہے، کیونکہ اس پر صدقہ فطر واجب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے روزوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا، دوران روزہ جو لغو گفتگو
گفتگو ہوئی اس کی طرف سے وہ بھی ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے 170 روپے گندم کے اعتبار سے، اور گندم کا آٹا جو ہے جو چکی کا ہوتا ہے 2 کلو گندم دے، یا 2 کلو چکی والا آٹا دے، یا پھر 2 کلو کی قیمت یعنی تقریباً 170 روپے فی کس ہے۔ تو یہ بات میں پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 170 روپے اس شخص کے لیے ہے جو اس پر واجب نہیں ہے۔ اب جس پر صدقہ فطر واجب ہے، جو جس پر زکوٰۃ فرض تھی، اب وہ صدقہ فطر یہ 170 روپے نہ نکالے، اگر نکالے گا ادا تو ہو جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو حکم فرما دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جو اگلی چیزیں بیان کی ہیں، صدقہ فطر کھجوروں سے بھی ادا کرنے کا حکم دیا، صدقہ فطر جو کے اعتبار سے بھی ادا کرنے کا حکم دیا، صدقہ فطر کشمش کے قیمت کے اعتبار سے بھی ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب جو کا جو ہے وہ صدقہ فطر سن لیجئے، اگر کوئی جو کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو جو 4 کلو ہے، اور اس کی قیمت ہی ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو کھانے کے لیے خود خریدتے ہیں، لہٰذا ہم جو دے تو نہیں سکتے، یہ تو دیہاتوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے جو کاشت کیے ہوتے ہیں وہ آگے دیتے ہیں۔ تو ہم نے جو کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہے وہ فی کس 480 روپیز ہے۔ اسی طرح کوئی کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ کھجور بھی 4 کلو ہے، اگر 4 کلو کھجور وہ دے کر، مقصد ہے روزہ افطار کہیں ہو رہا ہے، افطار پارٹی چل رہی ہے، وہاں پہ مسافرین آ کے روزہ افطار کرتے ہیں، تو وہ 4 کلو کھجور دے دیں، اپنی طرف سے دے دے ایک دن، دوسری طرف سے بیوی کی طرف دے دے، تیسری طرف اپنی بیٹی کی طرف سے، چوتھے دن اپنے بیٹے کی طرف سے دے دے۔ اس طرح صدقہ فطر کھجور کا فی کس 4 کلو ہے۔ اگر قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو فی کس 1600 روپیز ہے، 1600 روپیز۔ اس طرح کشمش کے اعتبار سے اگر کوئی صدقہ فطر، یہ کوالٹی کے، جس طرح کہ ہم لوگوں میں طبقات ہیں، کوئی کمزور ہے، کچھ تھوڑا سا مالدار ہے، کوئی اور زیادہ مال کے اعتبار سے زیادہ وسعت ہے اس کے پاس، کوئی اور زیادہ مالی اعتبار سے فراوانی حاصل ہے اس کو، جو جتنا زیادہ اللہ نے جس کو رزق عطا کیا اس حساب سے وہ صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ کشمش کے 2 طرح کی قیمت ہے، ایک کشمش درجہ اول کا جو ہے اس کے اعتبار سے 2800 روپے فی کس ہے، اور جو درجہ اول کا ہے کشمش صحیح اچھے والا جو کشمش ہے اس کی قیمت تقریباً 2800 روپے ہے۔ تو لہذا جو درجہ دوم کا ہے وہ 2200 روپے ہے کشمش، اور جو اچھی کشمش کے ریٹ کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے وہ 2800 روپے ہے۔ تو یہ ہے صدقہ فطر کا مختصر سا بیان جو کہ ضروری تھا آپ سب کو اس سے آشنا کرنا۔ اس پر آپ ہمیں نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ صدقہ فطر اگر کوئی مسائل آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو وہ آپ کو اسکرین پہ نمبر دے دیا جائے گا، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر جو ہے یہ مسکین کو دینا چاہیے، یتیم بچے ہیں ان کو دینا چاہیے، مسافر ہے اس کے بعد بیچارے کچھ نہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی عورتیں کام کرتی ہیں تو اس کی پے بھی اس کی مانا اس کو دیں، اور صدقہ فطر بھی اس کو دیں کہ بیٹی یہ بیٹا یہ آپ کی عیدی ہے لے لیں۔ اس طرح سب سے اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے بھی صدقہ فطر کو لینے والے ہیں ان کو بھی دیں، اور آپ کے لاہور میں یا شہر میں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں، آپ کے ارد گرد جو مساجد مدارس ہیں جہاں پہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، جہاں پہ ان کی رہائش کا کھانے پینے کا انتظام ہے، وہاں پہ صدقہ فطر دینا بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ فضیلت اور برکت کا اور ثواب کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ اسی کا سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی جگہ پر صدقہ و خیرات بھی دیا کریں اور اپنا اصلی مال بھی وہاں پہ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی